اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا وہ خواب جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالنے سے پہلے دیکھا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ کہانی کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی 1258 میں سوگوت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ارطغرل غازی اور والدہ حلیمہ سلطان تھی۔ عثمان غازی ایک اعلیٰ پائے کے قائد تھے۔ آپ انصاف کرنے والے، بہادر اور شفقت کرنے والے تھے۔ ہر دن اپنے گھر لوگوں کے لیے ایک شاندار دسترخوان کا اہتمام کرتے تھے۔ عثمان غازی نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی جس نے تقریباً 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اس عظیم سلطنت کی خوشخبری انہیں ایک خواب میں ہی دی گئی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں اس خواب کے بارے میں۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادب علی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادب علی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادب علی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادب علی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادب علی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادب علی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال یعنی چاند شیخ ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئی تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی سورج نکلا آپ ادب علی کے پاس گئے اور ان سے کہا، محترم شیخ، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک چاند آپ کی چھاتی سے نمودار ہوا، یہ بڑھتا ہی گیا اور میری چھاتی میں اتر گیا۔ میری ناف سے پھر ایک درخت نکلا، یہ بڑا ہوا اور سرسبز ہو گیا۔ اس کی شاخیں پھیلتی گئیں اور گھنی ہو گئیں۔ اس کی شاخوں کے سائے نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد شیخ نے عثمان کو بتایا کہ مجھے خوشخبری ملی ہے عثمان، اللہ نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو خود مختاری عطا کی ہے۔ پوری دنیا تمہاری ماتحت ہوگی اور میری بیٹی تمہاری زوجہ ہوگی۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد شیخ ادب علی نے اپنی بیٹی بالا سلطانہ کو عثمان کے نکاح میں دے دیا اور ان سے علاء الدین پیدا ہوئے۔ یہ خواب تاریخ میں عثمان's ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ یہ تھا وہ خواب جو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالنے سے پہلے دیکھا تھا، جو بعد میں ہو بہو اسی طرح پورا ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی نسلوں میں ایسے فاتحین پیدا ہوئے جنہوں نے ان کی حکومت کو تینوں بر اعظموں تک پھیلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی، جنہوں نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی۔ پھر انہی کی نسل میں سلطان محمد فاتح پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلد از جلد سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنا کر لاتے رہیں گے۔ لا تجي منك مواقف تجرح الإحساس. أنا